السلام علیکم، میں ہوں نعمان سید اور میں آپ لوگوں کو ایچ ٹی ایم ایل اور اب ایکس ایچ ٹی ایم ایل بھی ہم کہہ سکتے ہیں سیریز کے 24 ٹیوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ٹیوٹوریل میں میں نے کہا تھا کہ ہم اس ٹیوٹوریل میں بات کریں گے، جو پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے چھوڑی تھی کہ ایکس ایچ ٹی ایم ایل کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اور اس کی تھوڑی سی ڈفرینسز ہم دیکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ۔ آپ کو میں اس ٹیوٹوریل کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں۔ کسی کے پاس آئی فون ہے، کسی کے پاس اینڈرائڈ ہے، اور کوئی ہمارے پاس نوکیا کا موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی ہمارے پاس کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، کوئی ہمارے پاس گوگل کروم براؤزر یوز کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز کر رہا ہے۔ اب ہر کوئی بندہ جو ہے اس کے پاس الگ کوئی ٹیکنالوجی ہے، الگ کوئی براؤزر کو یوز کر رہا ہے۔ اب ہم اگر کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس ویب سائٹ میں ہم نے اسپیسیفکلی یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس گوگل کروم جو ہے وہ اگر کوئی ویب سائٹ کھولتا ہے تو وہ ہم نے ایسی ویب سائٹ بنانی ہے کہ وہ اس کے نیڈز کو پورا کرے اور گوگل کروم میں ہمارے پاس ویب سائٹ کھل جائے۔ اگر ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کر لی، اور اگر کوئی یوزر ہے وہ آئی فون اٹھاتا ہے، وہاں پہ اس کے پاس سفاری جو براؤزر ہے وہ انسٹال ہوا ہے، اور وہ وہاں پر آپ کے ویب ایڈریس کی یو آر ایل ٹائپ کرتا ہے، اور جب اس کو کھولتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں آ رہا ہے یا ایرر آ رہا ہے اس کے پاس ویب پیج کے اوپر، کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ جو کیا ہے گوگل کروم کو کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے یہ کافی بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ورلڈ وائڈ کنزورشم جو ہمارے پاس جو اس سارے ورلڈ وائڈ ویب کے جتنے ہمارے پاس ویب پیجز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے ایک کرائٹیریا بنایا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر ویب سائٹ بنا رہا ہے کوئی بندہ، اگر وہ ہمارے یہ دیے ہوئے جو رولز ہیں، جو ان نے رولز ڈیفائن کیے کہ وہ کوڈنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھے، اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو اس کی ویب سائٹ ہوگی، جو وہ ویب سائٹ ڈیزائن کرے گا، وہ پھر کسی بھی براؤزر پہ چلے گی۔ ہمارے پاس براؤزرز جو ہمارے پاس کمپنیز تھی جو براؤزر بناتے تھے، ان کے لیے بھی ایک سسٹم آ گیا کہ ہم ایسا براؤزر کوڈ کریں گے کہ وہ اس طرح کے ویب سائٹس ہمارے پاس کھلیں گے، یہ فارمیٹ ہوگا کوڈنگ کا اور ہم نے وہ کھولنا ہوگا۔ اور جو ویب سائٹ ڈیولپرز ہیں، ویب ڈیولپرز جو تھے، انہوں نے بھی اس کرائٹیریا کو اڈاپٹ کیا کہ اگر میں نے ایچ ٹی ایم ایل اسٹارٹنگ ٹیگ لکھنا ہے تو کلوزنگ ٹیگ بھی لکھنا ہے، باڈی یوں ہوگی، میری ہیڈ یہاں پر ہوگا، بیک گراؤنڈ کلر میں یہاں سے چینج کروں گا، اسی سینٹیکس کو فالو کروں گا۔ اس رول کو اسٹرکٹ بنایا، کیونکہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو دکھایا لاسٹ ایگزامپل میں کہ میں نے یہاں پہ پی لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں لکھا، پھر بھی وہ میرے پاس چل رہا ہے، پر یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ہر براؤزر میں چلے میرے پاس۔ تو یہ تو ہمارے پاس ضرورت کیوں تھی ہمیں ایکس ایچ ٹی ایم ایل کی۔ اب ایکس ایچ ٹی ایم ایل میں ہمارے پاس ایسی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں آئی ایچ ٹی ایم ایل کے بعد، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے اندر آیا کہ آپ نے جو بھی ایلیمنٹ اگر آپ نے سٹارٹ کیا، ایلیمنٹ ٹیگ ہے آپ کے پاس، آپ نے وہ اس کا سٹارٹنگ ٹیگ لکھا ہے تو اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہونا چاہیے، یعنی یہاں پر میں نے یہ پی سٹارٹنگ ٹیگ لکھا ہوا ہے، اس کا کلوزنگ ٹیگ مسٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایکس ایچ ٹی ایم ایل نے ایک رول کہا کہ یہ آپ نے اس کو مسٹ فالو کرنا ہے۔ دوسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہاں پر اس پیراگراف سے پہلے یہاں پر میں اگر سینٹر کا ٹیگ لکھتا ہوں تو میرا جو سینٹر کا ٹیگ ہے وہ میں یہاں نہیں لکھ سکتا، میں یوں نہیں ہوگا کہ فرسٹ کم اور فرسٹ آؤٹ، وہ ایف آئی ایف او والا رول نہیں ہوگا کہ یہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ ہی یہاں پہ آؤٹ آپ نے اینڈ پہ لکھنا ہے، آپ نے یوں نہیں کرنا۔ آپ اس کو یوں لے کہ آپ انگلش میں جس طرح انگلش میں اگر آپ اے بی سی ڈی پر جا رہے ہیں اپ ٹو زیڈ پہ آپ چلے گئے، اب آپ جب کاؤنٹنگ کریں گے تو آپ اینڈ سے شروع کریں گے، پہلے زیڈ پھر وائی پھر ایکس، اس طرح آپ نے پیچھے آنا ہے۔ میرے اس ایگزامپل سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ سینٹر پہلے پہ آ رہا ہے، پی دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس جو یہاں پہ لاسٹ آ رہا تھا پی، وہ یہاں پہ پہلے آئے گا، یہ پی آئے گا، اور پی کے بعد ہمارے پاس سینٹر آئے گا۔ تو ہمارے پاس یہ نیسٹڈ جو ہمارے پاس آگے، نیسٹڈ سے میرا مراد جو ہے وہ ایک کے اندر دوسرا جو ٹیگ اگر آ رہی ہے اس کو ہم نیسٹڈ کہتے ہیں۔ تو یہ نیسٹڈ ٹیگز جو ہمارے پاس ہیں یہ پراپرلی آپ نے آرگنائز کرنی ہے ان کو، جو پہلے آ رہا ہے وہ
اس کا اینڈنگ یا کلوزنگ ٹیگ جو ہے وہ اینڈ پہ سب سے لاسٹ پہ آئے گا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری اس کے اندر جو چیز نکالی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے، میں اس کو اس ایگزامپل سے بتاتا ہوں. یہ میرے پاس فونٹ میں نے یہاں پہ اسٹارٹنگ اور اینڈ میں لکھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا کلوزنگ فونٹ ہو گیا. اس کے اندر جو ایٹریبیوٹ ہے میرا، ہم نے لاسٹ ٹیوٹوریل میں پڑھا تھا، اس میں ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس سائز تھا، ایک ہمارے پاس کلر تھا. میں اگر کلر ایٹریبیوٹ کو دیکھ لوں، میرے پاس یہ کلر ایٹریبیوٹ تھا اور یہ میرے پاس وائٹ تھا. اچھا، اس ایٹریبیوٹ انہوں نے ایک رول نکالا کہ آپ نے یہ جو کلر اور یہ ایٹریبیوٹ جو سارا کا سارا ہے، یہ آپ نے لوور کیس میں لکھنا ہے. اگر میں اس کو اپر کیس میں لکھوں، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، آپ نے اس کو لوور کیس کے اندر لکھنا ہے. لوور کیس میں ہم اس کو یوں لکھیں گے. یہ ان کا ایک رول. دوسرا ہو گیا، ایک انہوں نے ایک اور رول اس میں ڈیفائن کیا کہ آپ کے پاس جو یہ کوٹس ہیں، یہ ڈبل کوٹس آپ نے لازمی یوز کرنے ہیں اسٹارٹ پہ اور اینڈ کے اوپر، لازمی آپ نے ان کوٹس کو یوز کرنا ہے. ایک HTML میں یہ چیز آ گئی ہمارے پاس. دوسرے اس کے اندر ہمارے پاس انہوں نے جو دوسری ہمارے پاس لاسٹ چیز ہے وہ ڈاک ٹائپس ہے، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. وہ میں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس ٹیوٹوریل میں جو ہم نے یہ 4-5 آپ کو میں نے چیزیں بتائی جن کا آپ نے مسٹ خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. ان میں سے ایک ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس نیسٹڈ جو ہے اس کو ہم نے صحیح نیسٹڈ ٹیگس کو آرگنائز کرنا ہے. اسٹارٹنگ ٹیگ اگر ہے تو کلوزنگ ٹیگ بھی ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے. ایٹریبیوٹس لوور کیس کے اندر ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور جتنی بھی کوڈنگ ہے وہ آپ نے لوور کیس کے اندر کرنی ہے. یہ آپ نے کچھ جو ہمارے پاس چیزیں تھی اس کو آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈاگ ٹائپ کی بات ہے وہ میں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کروں گا. آپ اس کی پریکٹس کریں. نیکسٹ ٹیوٹوریل تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.